اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں 1,25,000 گھر اس وقت بن رہے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس اپنی چھت اور اپنا گھر نہیں تھا، اب وہ 2 مہینوں کے اندر اپنا گھر تکمیل کو ان کا پہنچ رہا ہے، اور یہ مالی سال کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی 1,70,000 گھر بن چکے ہوں گے پنجاب میں. یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. اور آج میں جب فتح پور روڈ سے آ رہی تھی تو وہ دیہاتی علاقہ ہے، تو میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اویس لغاری صاحب اور جو منسٹر مائنز اینڈ منرلز ہیں شیر علی گورچانی. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا یہ کس نے آج سے چند سال پہلے یا 1-2 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ فتح پور جیسے دور دراز کے علاقے میں، دیہاتی علاقے میں، گاؤں کے علاقے میں، رورل ایریا میں ستھرا پنجاب کا ورکر جگہ جگہ صفائی کر رہا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ ستھرا پنجاب کا ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کے شہروں کو، محلوں کو، دیہاتوں کو صاف کر رہا ہے، بلکہ ستھرا پنجاب کی سٹیٹ آف دی آرٹ مشینری، سٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ فتح پور روڈ کے دونوں سائٹس پہ مجھے کام کرتی نظر آئی. مجھے کمیونیکیشن اینڈ ورکس جو سڑکوں کی منسٹری ہے، ہر جگہ مجھے یہ کام کرتی نظر آئی. تو پنجاب کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے، پنجاب کا کوئی انچ ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اور ماشاءاللہ پروجیکٹس ہیں، جس میں ہمت کارڈ ہے، جس میں کسان کارڈ ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ ہے. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بچے جو ہارٹ کی سرجری نہیں کرا سکتے تھے، 10,000 سرجری 1 سال کے اندر کل کمپلیٹ ہوئی ہے. ماشاءاللہ 10,000 بچوں کی سرجری ہوئی ہے. اور راشن کارڈ جو تقریباً اس وقت 1.6 ملین پیپل، 16 لاکھ وہ مزدور افراد، وہ محنت کش افراد جو محنت کرنے کے باوجود، 16 گھنٹے کام کرنے کے باوجود، جن کو اپنی اخراجات پورے کرنے میں، کھانے کے خرچے پورے کرنے میں، بچوں کے خرچے پورے کرنے میں مشکلات آتی تھیں. 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ پنجاب جو ہے اپنے 15 لاکھ لوگوں کو دے رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں نے 3 ملین سے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ راشن کارڈ یہ یقینی بنائے گا کہ کسی غریب محنت کش کا چولہا بجھنے نہ پائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھ رہے ہو گجرانوالہ میں میٹرو شروع ہو چکی ہے، فیصل آباد میں میٹرو کی تعمیر کا آغاز بہت جلد شروع ہو جائے گا. اسی طرح میں آج راجن پور میں یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں کہ پورے پنجاب کے طول و عرض میں، یہ آج میں پہلی بار بات کرنے لگی ہوں، پورے پنجاب کے طول و عرض میں حکومت کے پاس حکومتی ملکیت میں جو زرعی زمینیں ہیں اس کی تعداد لاکھوں ایکڑ میں ہے. تو میں وہ تمام زرعی زمینیں پنجاب کے وہ غریب عوام جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ہم ان کو 3 سے 5 ایکڑ بالکل فری آف کاسٹ زرعی زمینیں الاٹ کریں گے، اور اس پہ فصل اگانے کے لیے ان کو کسان کارڈ دیں گے تاکہ وہ اپنا بیج لے سکیں، اپنا فرٹیلائزر لے سکیں، اپنا پیسٹیسائیڈ لے سکیں. اور ان کو وہ بھی دیں گے جو مشینری کے لیے اگر ان کو قرضہ چاہیے وہ بھی دیں گے، رعایتی نرخوں پہ ان کو مشینری بھی فراہم کریں گے. تو اس وقت پنجاب کا 2.5 لاکھ ایکڑ ہم دینے جا رہے ہیں پنجاب کے غریب عوام کو، اپنا کھیت اپنا روزگار میں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہاں پر ینگسٹرز بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ینگسٹرز میرے دل کے بہت قریب ہیں. کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے وہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے اور ان کو تھا کہ بڑے نعرے لگیں گے، بڑے لوگ واہ واہ کریں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو بیانیہ چلایا تھا وہ اب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا. تو ایک بچے ہو کہ اس سے سوال پوچھا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں،
جہاں جعلی حکومتیں ہیں, سو کال جعلی حکومتیں, وہاں پر صوبے ظاہر ہے ان کا اشارہ پنجاب کی طرف تھا اور فیڈرل کی طرف تھا. ہمیں جعلی کہتے ہیں نا وہ, کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں. اور جہاں پچھلے 13 سال سے حقیقی حکومت ہے, وہ صوبہ 13 سال سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ 13 سال میرے بچوں کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. 13 سال, یہاں 2 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی قسمت بدلی ہے. 13 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. تو میرے بچوں یاد رکھنا کہ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی ترقی کھا جاتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو بے حس حکومت ہوتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا سکون کھا جاتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا امن کھا جاتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی خوشی کھا جاتی ہے. کے پی کے میں لوگ جب پوچھتے ہیں اپنے حکومت سے کہ ہمیں سستی روٹی چاہیے, وہ جب اپنی حکومت سے سستی روٹی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. جب کے پی کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ جب لوگ ان سے پنجاب کی طرح کا انفراسٹرکچر مانگتے ہیں, سڑکیں مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے, شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے, شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے. اور جب وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اچھے ہسپتال دو, پنجاب کی طرح اچھی علاج کی سہولت فراہم کرو, تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے. جب کے پی کے کی عوام سے لوگ روزگار کا سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. اب لوگ شعور کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے. جب کے پی کے لوگ ان سے اچھی سواری مانگتے ہیں, گرین الیکٹرو بس مانگتے ہیں, میٹرو مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. تو کیا شعور پہ بیٹھ کے لوگ سڑکوں پہ ٹریول کریں گے؟ آواز آ رہی ہے مجھے آپ سب کی؟ آ رہی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, ورکر کے لیے شعور الگ ہے اور وہاں پر حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے. ورکر کے لیے شعور یہ ہے کہ ورکر کے بچے کو کہا کہ فتنہ فساد پھیلا دو, دنگا فساد کر دو, آگ لگا دو, ملکی املاک کو جلا دو. اور وہ ورکر کا بچہ جو ہے وہ اس شعور کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے. اور اس بچی نے کہا کہ لوگوں کے, ورکروں کے, ووٹروں کے بچے تو اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں, اور آپ کے بچے جن کے پاس انفلوئنشل سفارش تھی وہ آج جیلوں سے باہر آ کے اپنے اپنے محلات میں آرام کر رہے ہیں یا ملک سے دور جا چکے ہیں. اور شعور, ووٹر کے لیے شعور فرق ہے, ورکر کے لیے شعور فرق ہے, اور حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور فرق ہے. ووٹر کے بچہ جیل میں ہے, ورکر کا بچہ جیل میں ہے, اور اپنے بچے کو کہا ہوا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے رہو, واپس نہ آنا, کہیں آپ کو گرم ہوا نہ لگ جائے. اور جواب دیتے اس بچی نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں جانتے اس نے کیا کہا؟ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے. اگر جواب ہوتا, اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا. وہ کہتا یہ ہے اپنی چھت, اپنا گھر, یہ ہے اپنا کھیت, اپنا روزگار, یہ ہے اپنی گرین الیکٹرو بس, یہ ہے 30,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال, یہ ہے مثالی گاؤں, یہ ہے پینے کا صاف پانی, یہ ہے گجرانوالہ میٹرو, یہ ہے کسان کارڈ, یہ ہے فیصل آباد میٹرو, یہ ہے آپ کا جو ایک اپنا روزگار ہے. اتنی سکیمز ہیں کہ میں بتاتے بتاتے بھول جاتی ہوں کون کون سی سکیمز ہیں. اور پھر میں نے کل ٹی وی میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا ایک سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا رہ جاتا ہے اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کے پھرتی ہے.
भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर?